الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خیبر مکمل ہو چکا، مسلمانوں کے مقدر میں فتح لکھ دی گئی تھی، مال غنیمت کافی ہاتھ آیا تھا۔ اس مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانی ہے۔ ہر مال غنیمت سے 5واں حصہ، جسے خمس بولتے ہیں، خمسہ سے ہے نا، 5واں حصہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ خواہ اس معرکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوں یا نہ ہوں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو مسلمان جنگ میں شریک نہیں ہوتا تھا اس کو مال غنیمت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ البتہ بدر میں 8 ایسے صحابہ کو بھی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے رسول کریم کو اختیار بھی دیا ہے نا۔ تو غزوہ خیبر سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت اہل حدیبیہ، صلح حدیبیہ میں جو صحابہ تھے ان کے لیے مخصوص تھے، خواہ وہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے یا نہ شریک ہوئے، چونکہ ارشاد الہی ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، سورہ الفتح آیت نمبر 2، یعنی اے غلامان مصطفیٰ، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم اپنے اپنے وقت پر حاصل کرو گے، بس جلدی دے دیے ہیں تمہیں یہ اموال غنیمت۔ اہل حدیبیہ میں سے جو لوگ غزوہ خیبر میں شریک نہ ہو پائے یا اس سے پہلے وفات پا گئے، انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا، اور ان لوگوں کو بھی حصہ دیا گیا جو اہل فدق کے ساتھ سفارتی سرگرمیوں میں مصروف رہے مگر جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ مال غنیمت اس طرح تقسیم کیا گیا کہ پیادہ کو، یعنی جو پیدل تھے سپاہی، ان کو 1 حصہ، اور سوار کے لیے 3 حصے، ایک اس کا اپنا حصہ اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ سبحان اللہ، کیا دین ہے! گھوڑے کے بھی حصے ہیں، 2 بلکہ ڈبل ہے، جس پہ مجاہد سوار ہوتا ہے، اور گھوڑے کے 2 حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں شامل ہونے والے گھوڑے کو بھی محروم نہیں کیا۔ اگر کسی سوار کے پاس 1 سے زائد گھوڑے ہوتے تو اس کو بھی صرف 1 گھوڑے کے 2 حصے دیے جاتے، کیونکہ ایک وقت میں 1 سواری کر سکتا تھا نا 1 گھوڑے پر۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 گھوڑے تھے، لزار، ضرب اور ثقب۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صرف 1 گھوڑے کے 2 حصے دیے گئے۔ وہ خمس الگ ہے، خمس الگ ہے، 5واں حصہ جو وہ الگ، وہ تو پہلے نکال لیتے نا، اس میں سے بعد جو تقسیم ہوتی ہے۔ امتاع الاسماء جلد 1 صفحہ 246۔ عزیزان گرامی قدر، زرعی زمینوں کا انتظام دیکھیے کیسے ہوا۔ جب خیبر کے سارے قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے، بے شمار قلعے تھے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو فتح نصیب ہوئی وہ قلعہ نعم میں جب مرہب کو واصل جہنم کیا تو وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، اس کا نام تھا نعم، نون الف عین میم۔ یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو نعرے مارتے رہتے ہیں، بر اللہ فضل کرے۔ حضور علیہ السلام نے یہود کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا، جس طرح معاہدہ صلح میں طے پایا تھا،
یہود نے عرض کی کہ ہمیں یہیں رہنے دیا جائے، ہم یہاں کھیتی باڑی اور باغات کی دیکھ بھال کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہم لوگ امور زراعت کے بارے میں آپ کے صحابہ سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں، جو پیداوار ہوگی اس میں نصف ہمارا اور نصف آپ کا ہوگا۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت زیادہ نہ تھی، نیز ان کی دیگر ذمہ داریوں سے انہیں فرصت بھی نہیں ملتی تھی، ہر وقت کفار کے ساتھ جہاد کا خطرہ بھی درپیش رہتا تھا۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ان شرائط پر یہودیوں کو یہاں ٹھہرنے اور کاروبار زراعت کو سر انجام دینے کی اجازت دے دی جائے، لیکن اجازت کے ساتھ حضور نے فرمایا نقرکم فی علی ذلک ما شئنا، ہم جب تک چاہیں گے تمہیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغات کے پھلوں اور اجناس کی تقسیم کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ وہ ہر سال تشریف لے جاتے اور طے شدہ معاہدہ کے مطابق ان اجناس اور پھلوں کو تقسیم کرتے، نصف یہود کو دے دیا جاتا اور بقیہ نصف بیت المال کے سپرد کر دیا جاتا۔ ایک سال یہودیوں نے آپ کو رشوت دینا چاہی تاکہ غلہ اور زرعی پیداوار کی تقسیم ان کی مرضی کے مطابق کرنے پر آمادہ کر لیا جائے۔ آپ نے جب ان کا وہ تشت دیکھا جس میں سونے کے چمکتے ہوئے زیورات کثیر مقدار میں بطور رشوت انہیں پیش کیے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے دشمنوں، کیا تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ بخدا میں اس ہستی کے پاس سے آیا ہوں جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے، اور تم میری نگاہوں میں سب لوگوں سے زیادہ مبغوض ہو۔ میرا تمہیں مبغوض سمجھنا اور اس ذات سے میری محبت مجھے اس امر پر ابھار نہیں سکتی کہ میں اس تقسیم میں ایک دانے کا فرق بھی کروں۔ آپ کا یہ جواب سن کر ان یہودیوں کے منہ سے بے اختیار نکلا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسے ہی بے لاگ عدل کے باعث آسمان و زمین قائم ہے۔ یہودیوں کے ساتھ بھی بے لاگ عدل و انصاف کیا گیا۔ یہودیوں کو خیبر کی زرعی زمینیں حصہ پر دے دی گئیں۔ بعض مسلمان ان کی ان زمینوں میں سے کوئی ترکاری اور سبزیاں لے لیتے تھے اور بعض فصل سے چارہ کاٹ لیتے تھے۔ اس کی شکایت ان یہودیوں نے بارگاہ رسالت میں بھی پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اعلان کر دو الصلاۃ جامعۃ لا يدخل الجنۃ الا مسلم۔ امثال الاسماء جلد 1 صفحہ 247-248، یعنی الصلاۃ جامعۃ، جماعت تیار ہے اور جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔ یہ اعلان سن کر سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ بے لاگ عدل و انصاف کے علمبردار محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا یہود نے یہ شکایت کی ہے کہ تم ان کے مخصوص رقبوں میں داخل ہو جاتے ہو اور وہاں سے سبزیاں اور چارہ وغیرہ لے لیتے ہو، حالانکہ ہم نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری جانیں اور تمہارے اموال جو تمہارے قبضے میں ہیں ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ سنو، جن لوگوں کے ساتھ یہ معاہدہ طے پاتا ہے ان کے اموال پر دست درازی جائز نہیں ہوتی۔ فَقَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَأْخُذُونَ مِنْ بَقُولِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِثَمَنٍ۔ امثال الاسماء جلد 1 صفحہ 247-248۔ اس کے بعد عزیزان گرامی قدر، مسلمان جو ترکاری ان سے لیتے اس کی قیمت ادا کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم لک الحمد والیک المشتقى وبک المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔